آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک سمت کو چلی گئی، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی کم رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سجدے کی حالت میں ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی تھی۔ اور ایک رات جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، اور ایک نور آپ کے سر پر دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضری ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا، اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی، اگر آپ یہیں قبول فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، اور ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے، اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا۔ چنانچہ اب اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ اور کمزور بڑھیا کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا، اور گریاں کنا ہو کر عرض کیا اور اللہ سے دعا کی رو کر کہ یا اللہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندائے غیبی آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں، اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ میں ہر جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ پڑھ کر فاصلے طے کیا ہے، اور میں عاجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔